UN وفد یہاں پر موجود تھا، اس کی کوئی انٹیگریٹی کا خیال نہیں کیا گیا، چاروں طرف سے پولیس نے دیکھیں میں پولیس کا آنا، یہاں پر ریڈ کرنا، حماد اظہر صاحب کو اس طریقے سے ڈھونڈنا، پولیس ہے ان کو ہم بتائے یہ کیا بچے بنتے پھر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں وہ پشاور نہیں گئے تھے؟ پولیس کا یہاں آنا اور سرچ وارنٹ کے بغیر آنا اور کہنا جی ہمیں خبر ملی ہے یہاں بندہ موجود ہے ہم رش کر کے آتے ہیں، آپ ایون پروکلیم افینڈر اور نو پروکلیم افینڈر آپ سب کے پیچھے ایسے چلے چلتے ہیں۔ یو این ڈیلیگیشن کا یہاں پر ہونا، اس کے بعد اس طرح کا ریڈ کرنا، انٹرنیشنل جو دنیا ہے کیا پیغام دے جا رہے ہیں پولیس طرف سے؟ ان لوگوں نے تو آلریڈی حکومت کو بدنام کیا، لوگوں کو بدنام کیا، پاکستانیوں کو بدنام کیا، اس سے کیا ان سے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مطلب ہے؟ محسن نقوی جو دبئی سے مطالبہ کر چکا ہوں، خان صاحب کے کہنے سے ہم مطالبہ کر چکے کہ وہ جا کر کے آئیں اور اپنا منی ٹریل دے دیں، جو اپنے منی ٹریل نہیں دے سکے ان سے کیا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ UN وفد جب کا وفد ہے، گاڑی کو 8-10 منٹ یہاں پہ روکے رکھا اسلام آباد پولیس نے، تو یہ پاکستان کے لیے بے عزتی کی بات نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ پاکستان کے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ آج جو میں UN ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا اور وہ مچ مور انٹرسٹڈ ہے، میں نے ان کو بتایا کہ ہم ڈسکس کیا کر رہے تھے، یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس سسٹم کو مزید ریفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ UN ڈیلیگیشن اس لیے نہیں آتا کہ وہ آپ کا سنیں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئے اور ہم آپ کا ریلیف دے سکے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو تجربے ہوئے ہیں اس الیکشن میں ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ریفارم آ جائے، نیکسٹ جو بھی الیکشن ہو اس میں کوئی بہتری آ جائے۔ تو آج بھی ہماری اسی وجہ سے وہ دیکھتے رہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ جو انٹرونشن آپ کرتے ہیں، تو اس لیے مجبوراً وہ پروگرام جو ہمارا تھا ایکچولی 2 گھنٹے کا، وہ 2 گھنٹے ہم کنٹینیو نہیں کر سکے، اور ان کا پہلے میرے پاس ٹائم تھا 1 گھنٹے کا، لیکن جب انہوں نے میری سجیشن سنی تو انہوں نے اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایکسٹینسو میٹنگ کرنا چاہیں گے۔ اب کل انشاءاللہ تعالیٰ عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی، اس میں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ادھر بھی جائیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم اسسٹ کر سکتے ہیں کریں، لیکن انشاءاللہ یہ اسٹرگل ہم کریں گے جو بھی ہے۔ سر انہوں نے تشویش کا اظہار کی، مین گیٹ بند کر دیے ہیں، دیکھیں یہاں پر وہ لوگ پولیس جا چکی ہے، میرے پاس آیا، وہ ادھر کھڑی ہوئی میرے پاس، 1 منٹ میرے ساتھ آیا، میرے سے بات ہوئی، میں نے تو اس کو کہا، میں نے دیکھا خان زیب صاحب کو، ایس پی صاحب آئے تھے، ان کے دوسرے صاحب، میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں میں آپ کے نوٹس میں چیئرمین لانا چاہتا ہوں، تو میں نے تو ان کو کہا آپ ان کے سامنے ہی آ جائیں۔ یہ بتا دیں کہ UN والوں کو آپ نے کیا بتایا جب پولیس نے اس طرح سے ریڈ کیا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ رد عمل کیا تھا؟ وہ دیکھیں وہ ان کا رد عمل یہی ہے کہ وہ انہوں نے کہا، ان کے لفظ کوئی نہیں بولا کیونکہ UN والے کبھی آپ کے اس پہ من نہیں کرتے، لیکن ان کے امپریشن سے یہ ضرور تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ پولیٹیکل دیکھیں نہیں ان میں یہ ڈر کوئی نہیں تھا کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ الیکشن کیسے فیئر ہوئے ہیں، لیکن ایک پہلا دن نہیں ہے ہمارے پاس ہے، اس کو ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے اس میں نہیں ہم کر سکے تھے، ہم نے زوم کیے تھے، تو ریزنز کیا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذاق شذاق ختم ہونا چاہیے، یہ جو کلیش آف ٹائٹن ہے اس کو ختم کریں، یہ سیز فائر کریں اس ملک کے قوم کے لیے۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے ہمارا ملک احمد خان بچر صاحب موجود ہے، ان کا کیا ہے یہ دیکھو نا، وی آر سو پراؤڈ آف ہم، ایک مرتبہ نہیں یہ کتنے مرتبہ اس پارلیمان میں رہے، اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹ لے کے جاتے ہیں، اور اس جیسا ہمبل انسان آپ کو کہاں ملے گا؟ خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ کوئی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ بطور PTI چیئرمین کوئی میسج آج کچھ کلیئر سا میسج دینا چاہیں گے؟ اگر میں نے یہ کلیش ختم ہو تو جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے میسج کیا ہے؟ دیکھو ہمارے لیے میسج یہ، ہم تو سب کو کہتے ہیں، عام معافی ہمارے طرف سے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے۔ خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی خاطر، قانون کی خاطر، اس ملک کی اکانومی کی خاطر، اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو بتایا رؤوف حسن صاحب کے بارے میں، ان کا کیا ریئیکشن؟ رؤوف صاحب پہ بڑے ناراض ہو گئے تھے اور پھر بڑے افسوس ہوا تھا، اور خان صاحب میں اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارا دفتر ہے، انہوں نے تو ہمارے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہماری بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، کہاں تک یہ نہیں گئے۔ اگر یہ ہمیں بھی کوئی بھی ڈرانا چاہتا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا لیڈر جیل میں، وی ہارڈلی گیو اے ڈے، ہم میں سے جس نے بھی جیل جانا ہم جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان اینی کیس پولیس ہے، پولیس کو ہم اس بات پہ بلیم نہیں کر رہے ہیں، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے جہاں پرفارم کر رہے ہیں، ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق چلو،
قانون اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آئی ہے. یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی پنجاب اسمبلی. یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہمارا تیمور ملک صاحب, ہمارے نارتھ کا صدر, وہ ہمارے ساتھ آپ کا پڑا ہے. آج میں نے اس کا نوٹیفیکیشن کرنا, یہ ہمارا جنرل سیکرٹری ہے. ہمارے سارے یہاں لوگ موجود ہیں, ایم پی ایس صاحبان کھڑے ہیں, ہمارے ایم پی ایس صاحبان آپ کے ساتھ کھڑے. یہاں میرے پاس UN کا ڈیلیگیشن آیا ہے. میرے پاس ان کا ٹائم طے ہو گیا تھا, 5 بجے کا ٹائم تھا. میں خان صاحب سے آنے میں لیٹ ہو رہا تھا. میں ہائی کورٹ گیا, میں نے ان کو فون کیا کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم 5 کے بجائے 5:30 بجے کریں, پر آپ کو پتہ ہے گورے بڑے ٹائم کے پابند ہوتے. انہوں نے کہا ہم سرینا سے نکل چکے ہیں. اینڈ دس وائی آئی رشڈ, کہ وہاں سے چونکہ ڈیٹ پڑ گئی تھی, آپ کو میں نے ادھر بھی دیکھا, میں رش کر کے واپس آیا. یہ ہماری پوری قوم کی عزت ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس ڈیلیگیشن آئے, وہ جس پارٹی کا بھی ہو, وہ ہم سب کا ایک عزت ہے اور اس کو ٹائم دے. آج کی UN کی ڈیلیگیشن ہے یہ, اور یہ الیکشن ریلیٹڈ آتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ملتے, یہ سب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں. اور ہم UN والے ہی ہیں نا, ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ ان پہ نوٹ لکھتے ہیں, اور ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں, اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس طریقے سے ہوں یہ ہم سب کے فائدے میں کہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. پولیس کا آنا, یہاں پر ریڈ کرنا, حماد اظہر صاحب کو اس طریقے سے ڈھونڈنا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن, یہ جو پولیس ہے, ان کو ہم بتائے یہ کیا بچے بنتے پھر رہے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. اور قادر, تھینک یو جی. پورے ملک کا گیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس حکام جو ہے اب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. جی, اس وقت آپ کو مناظر دکھاتے چلیں کہ اس وقت جو پولیس ہے اب یہاں سے روانہ ہو رہی ہے. یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی تھی, اور اب حماد اظہر چونکہ یہاں سے نکل چکے ہیں, اس کے باعث پولیس, اسلام آباد پولیس یہاں سے نکل رہی ہے. مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد پولیس کافی دیر تلاش کرتی رہی حماد اظہر کو, لیکن اب جب یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ حماد اظہر پاکستان تحریک انصاف کی اس بلڈنگ کے اندر موجود نہیں ہے, جو کہ مرکزی آفس ہے PTI کا, تو اب یہ پولیس جو ہے یہاں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے گیٹس بند کر دیے گئے تھے, اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو پولیس تھی انہوں نے اندر آنے جانے والوں جو لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ فی الحال سائڈ پر ہو جائیں, چونکہ حماد اظہر کو تلاش کیا جا رہا تھا. لیکن اب جب تلاشی مکمل ہونے کے بعد پولیس جو ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہے.